حضرت ابراہیم بن ادم یہ بادشاہ تھا. ذرا غور سے سننا، بڑا کمال کی بات ہے. بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی پھولوں کی سیج پہ سونے کی. تو ایک عورت کو کھڑا کیا ہوا تھا اس نے کہ جب میں آؤں تو تیری ڈیوٹی ہے، تیری نوکری ہے، پھولوں کی سیج بچھا دیا کر. بس وہ عورت پھولوں کی سیج بچھا کے رکھ دیتی، بادشاہ نے آنا ہے. ایک دن ایسا ہوا، اتفاق ہوا، وہ جو لونڈی تھی جو بستر بنایا کرتی تھی پھولوں کا، تو اس کا نا دل کیا، اس نے بستر بچھایا پھولوں کا. اس نے کہا سو کے دیکھو تو صحیح نا، سکون کتنا آتا ہے، لطف کتنا آتا ہے. بس وہ اس بستر پر لیٹی، آنکھ لگ گئی، بادشاہ آ گیا. بس بادشاہ کو تو غصہ آیا، اس نے دو لگائی اس لونڈی کو. اب جو عورت تھی وہ روئی بھی سی اور ہنسے بھی سی. اب بادشاہ اس تعجب کے اندر پڑ گیا کہ رونے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مارنے کی وجہ سے رو رہی ہے، اب ہنس کیوں رہی ہے، مسکرا کیوں رہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا رونے کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے، ہنسنے کی وجہ چلو میں بتا دیتی ہوں. کہا میں تیری غلام ہوں، میں تیری لونڈی ہوں، تو میرا بادشاہ ہے، میرا آقا ہے، تو مجھے سزا دے سکتا ہے میری غلطی پہ، لیکن ہنسی اس بات پہ ہوں کہ تھوڑی سی دیر اس سیج پہ لیٹی ہوں اور تو نے مجھے سزا دی، تو میرا آقا ہے، تو میں ہنس رہی تھی کہ تھوڑی سی دیر سونے کی اتنی سزا، اور تو ساری زندگی اس سیج پہ سوتا آیا ہے. تیرا بھی تو کوئی خدا ہے، تیرا بھی تو کوئی آقا ہے، تو میرا آقا تھا، تو میرا مالک تھا، اور تو نے مجھے تھوڑی سی دیر سونے کی اتنی بڑی سزا دے دی ہے. پھر سن، جب تو اپنے خدا کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تجھ سے رب العالمین سوال کرے گا، اے ابراہیم بن ادم بتا، تو نے یہ ساری زندگی اس پھولوں کی سیج میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، پھر بتانا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے؟ تیری کتنی بڑی سزا ہوگی؟ میری سزا تھوڑی دیر لیٹنے کی، تو نے مجھے سزا دی، اتنی سزا. پھر بتا تیرا خدا جو پوچھے گا تیری کتنی سزا بنے گی. بس یہ جملہ کہنا تھا، ان کے دل پہ لگی. اس نے وہ ساری بادشاہیت کو ٹھوکر ماری، چھلا اٹھایا، وہ تسبیح اٹھائی، دریا کے کنارے پہ چلے گئے. وقت گزرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے رہے. وہ جو ساری زندگی غفلت کے اندر گزار دی، اس کا محاسبہ کرتے رہے، دیکھتے رہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. وہ سب کچھ دیکھتے رہے. پھر آخر ایک وقت آیا، وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے، وہ وزیر کا حضور ہوا. کہا بادشاہ سلامت، اب بتاؤ، ایک پرانا سا کپڑا ہے آپ کے پاس اور پرانی سی زنگ آلود سوئی ہے، اس سے آپ کپڑے سی رہے ہیں. کتنی اچھی بادشاہیت تھی، گارڈ بھی تھے، نوکر بھی تھے، وزیر بھی تھے، آپ کا ہولڈ بھی تھا. کتنی اچھی وہ بادشاہیت تھی، انہوں نے چھوڑ کر یہ کہاں تو نے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. بس بادشاہ تو اب بادشاہ نہیں رہا تھا، اب تو اللہ کا فقیر بن چکا تھا. وزیر لالچی ہوتے ہیں. اس نے کہا وزیر پھر بیٹھ، میں تجھے بتاتا ہوں. جب اس وقت میں بادشاہ تھا نا، تو یہ بھی تھا کہ تم میرے پیچھے گلے کرتے، میرے اوپر باتیں بناتے، میرے اوپر باتیں کستے، کہتے ابراہیم بن ادم اتنا ہے، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا، طرح طرح کی تم باتیں کرتے. لیکن اس وقت حکومت بھی چند لوگوں پہ تھی میری. اب میں تجھے بتاتا ہوں، میں جب سے اللہ کا ہوا ہوں نا، تو پھر ساری مخلوق میری ہو گئی. ساری مخلوق، اس وقت تو انسانوں پر حکومت تھی، اب انسانوں پہ نہیں، ساری مخلوق میری ہو گئی ہے. بس دریا میں بیٹھے تھے، وہ جو سوئی جیسے سی رہے تھے، اس حضرت ابراہیم بن ادم نے دریا کے اندر ڈالی اور حکم دیا، کہا میری سوئی لے آؤ.
بس ہزاروں کی تعداد کے اندر مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے منہ کے اندر سامنے حاضر ہوئی. تو بادشاہ جو فقیر اللہ کا بن چکا تھا کہا نہیں مجھے سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے, مجھے وہی میری زنگ آلود سوئی چاہیے. بس ایک مچھلی وہی سوئی منہ میں لیے حاضر ہو گئی. کہا وزیر دیکھ رہا ہے نا, جب اسے انسانوں پر حکومت تھی تو کوئی اپنا نہیں تھا, اپنے بھی اپنے نہیں تھے, وزیر بھی اپنے نہیں تھے. آج دیکھ جب سے خدا کا ہوا ہوں, جب سے رب کا ہوا ہوں, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ اب مچھلیوں پر بھی حکومت میری ہے, اب پرندوں پر بھی حکومت میری ہے. تو انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ میں نے زندگی کے اندر کیا کچھ کیا ہے, میں نے کل کے لیے کیا کچھ بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے ولتنظر, ہر انسان خود اپنا محاسبہ کرے, خود اپنی طرف دیکھے کہ میں نے ولتنظر نفس ما قدمت لغد, جو کل آنے والا ہے, جو قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا, اس دن کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے, میں نے کیا کچھ بنایا ہے, میں نے کیا اپنے جو ہے اعمال نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بھیجی ہے.